امسال مجلس مشاورت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ماشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ادارہ بھرپور ترقی کرے گا۔ میں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا ڈاکٹر اطہر نقوی صاحب کا، جناب انوار رضوی صاحب کا، جناب حبیب صدیقی صاحب کا، جناب فاروق مونس صاحب، جناب انور انصاری صاحب، جن کی محنت اور کاوش ہمارے ساتھ ہے۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، اس شعر کے ساتھ اختتام کروں گا۔ قلم کی دھار سے شمشیر اور خنجر بناتا ہوں، قلم کی دھار سے شمشیر اور خنجر بناتا ہوں، میں کاغذ کے سپاہی کاٹ کر لشکر بناتا ہوں، میں کاغذ کے سپاہی کاٹ کر لشکر بناتا ہوں، میرے افکار میں ہر خواب کی تعبیر مضمر ہے، میرے افکار میں ہر خواب کی تعبیر مضمر ہے، میں ان افکار سے حالات کو بہتر بناتا ہوں۔ پاکستان پائندہ باد۔ عالمی اردو مرکز کا تعارف پیش کر رہے تھے حامد اسلام خان صاحب، جنرل سیکرٹری عالمی اردو مرکز۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی مشاعرہ اس پائے کا اپنی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ اور ادارے موجود نہ ہوں۔ ہمارے معاونین کی تفصیل کی بیان کرنے کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں جناب سید مہتاب احمد صاحب کو، جو سیکرٹری مالیات ہیں عالمی اردو مرکز کے، کہ وہ آئیں اور ہمارے اسپانسرز کے بارے میں تفصیل بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز مہمانان گرامی، تمام شعراء، السلام علیکم۔ عالمی اردو مرکز جدہ کا دوسرا کل پاکستان مشاعرہ آپ کی سماعتوں کے منتظر ہے۔ اس خوبصورت محفل کو سجانے میں ہمارے ساتھ جن اداروں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا، ان کا شکریہ ادا کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ اداروں کے ساتھ انفرادی طور پر بھی لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہم نے ان سب کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام حضرات کے بغیر اس خوبصورت محفل کا انعقاد ناممکن تھا۔ قونصل جنرل پاکستان کا تعاون، پاکستان انٹرنیشنل اسکول جدہ کے پرنسپل اور اساتذہ برابر کے شریک ہیں۔ آج کی تقریب کے خاص اسپانسر زاہد ٹریکٹر اور ان کی مارکیٹنگ کوآرڈینیٹر جناب عرفان خالد صاحب ہیں، جن کے تعاون سے آج کی یہ تقریب منعقد ہوئی۔ جفالی آٹو پارٹس کے جناب میاں محمد خالد، زلٹیک کے جناب ذوالقرنین حیدر صاحب، ریا سپر مارکیٹ کے جناب غیاث احمد، جیڈس کے ادب نواز شخصیت جناب مسعود پوری صاحب، ذائقہ اوٹیکس سے جناب ممتاز کاہلون صاحب، انیشیل کے جناب رضا جعفری صاحب، فائن سویٹس کے جناب محمد اقبال صاحب، اور دارالسلام کے جناب عبد المالک مجاہد صاحب۔ اس کے علاوہ پی آئی اے اور ذائقہ سے بھی اسپانسرشپ ہے۔ ان اداروں کے علاوہ ہم شکر گزار ہیں جناب طارق مشخص، ایڈیٹر ان چیف اور اردو نیوز اور اردو میگزین کے، جن کا تعاون حاصل رہا۔
اردو نیوز کے جناب افسار سید، عرب نیوز کے جناب سراج وہاب، شاہین نظر اور ارشد رضا، سعودی گیدر کے اطہر رضوی، ہفت روزہ آواز کی سمیرہ عزیز اور مسرت خلیل، اور ان کے علاوہ جناب گلریز، پاکستان میں مقیم ہمارے معاون جناب محسن زبیری اور مظہر اشرف شامل ہیں، جن کی تعاون سے تمام لوگوں کے لیے ویزوں کا انتظام ہوا اور ٹکٹ بر وقت مشاعرے میں وہ آ سکے۔ جیو نیوز کے جناب شاہد نعیم اور جسارت اور آج نیوز کے نمائندے جمیل راٹھور کا تعاون شامل ہے۔ عام تمام لوگوں کے سپورٹ کے بغیر یہ تقریب منعقد کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ آج کا بھرپور مشاعرہ ایک یادگار مشاعرہ ثابت ہوگا۔ السلام علیکم۔ اس مشاعرے کے سلسلے میں معاون کی تفصیلات بیان کر رہے تھے سید مہتاب احمد صاحب۔ اظہار تشکر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں پاکستان انٹرنیشنل اسکول کے پرنسپل جناب محمد اشفاق احمد صاحب کو۔ جناب محمد اشفاق احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب زینب الدین اعظم صاحب، کونسلر جنرل آف پاکستان، جناب حسن مسعود صاحب لنک آفیسر، معزز مہمان گرامی، میرے اسکول کے اساتذہ کرام، آج کی اس تقریب میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں بہت ہی مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ آج وہ موقع ہے کہ آج ہم دوسرا کل پاکستان مشاعرہ اس آڈیٹوریم کے اندر منعقد کر رہے ہیں، اور اس مشاعرے کے انعقاد کے لیے جن فرمز نے، اسپانسرز نے اس میں اشتراک کیا ہے، میں ان کا بھی بہت ممنون ہوں کہ ان کے تعاون کے بغیر آج کی یہ رونق محفل جو ہے اس کا انعقاد ممکن نہیں تھا۔ ایک اور چیز جس کا میں یہاں پہ آپ کے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ تقریب اس لحاظ سے بھی بڑی ممیز ہے اور ممتاز ہے کہ ہمارے اس ادارے کو 50 سال کا سفر مکمل کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور اسی مناسبت کے ساتھ، یوم پاکستان کی مناسبت کے ساتھ آج کا یہ مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور یہ تقریب ہمارے اس سلسلے کی کڑی ہے جس میں اپنی 50 سالہ تقریبات کے سلسلے میں مختلف قسم کی فنکشن جو ہے ارینج کرتے رہیں گے۔ آج مجھے یہ بھی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آج ہمارے درمیان وہ شخصیات موجود ہیں جن پہ پاکستانی قوم فخر کر سکتی ہے۔ میری مراد پیر سادہ قاسم صاحب، ایک علمی ادبی شخصیت، اور یہ میرے لیے نہیں، میرے اس ادارے کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ جناب پروفیسر انور مسعود صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔